the Jalsa Salana. It's the last session. The next speech will be the advent of the Messiah and Mahdi for the revival of faith and Sharia. Will be in Urdu by Maulana Taul Mujib Rashid Saab, the mission in charge, and Naib Amir from the UK. I will request him to come over to the stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کی بعثت کی غرض، احیاء دین اور قیام شریعت۔ سامعین، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مضمون ہم سب کے لیے بہت گہرا اور علمی موضوع ہے، جو بہت توجہ سے سننے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ یاد رہے کہ احیاء دین اور قیام شریعت کے حوالے سے یحیی الدین و یقیم الشریعہ کے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کو 3 بار الہاماً عطا ہوئے۔ ایک موقع پر آپ نے اس کا اردو ترجمہ اس طرح فرمایا ہے: زندہ کرے گا دین کو اور قائم کرے گا شریعت کو۔ یاد رہے کہ اس الہام الہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح اور مہدی کے بارے میں فرمایا: یقیم الناس علی ملتی و شریعتی، کہ وہ آنے والا وہ ہوگا جو لوگوں کو میرے دین اور میری شریعت پر قائم کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقاصد کو خود بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس الہام الہی کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا اپنی کتابوں میں بیان کی۔ بہت سارے اقتباسات میں سے چند منتخب حوالے میں اس وقت پیش کرتا ہوں، جس سے اس موضوع کی وسعت، گہرائی اور اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھاؤں۔ سو میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آوے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا میں علم اور خلق اور نرمی سے گم گشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقعہ ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرا کام یہ ہے کہ آسمانی نشانوں کے ساتھ خدا کی توحید کو دنیا میں دوبارہ قائم کروں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو
جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں ظاہر ہوا ہوں تا خدا میرے ذریعے سے ظاہر ہو۔ وہ ایک مخفی خزانے کی طرح تھا، مگر اب اس نے مجھے بھیج کر ارادہ کیا ہے کہ تمام دہریوں اور بے ایمانوں کا منہ بند کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں اخلاقی اور اعتقادی اور ایمانی کمزوریاں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ قوت یقین میں ترقی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے تاکہ میں دنیا کو دکھا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس غرض سے اس سازش کو بھیجا ہے کہ تا روحانی طور پر مردے زندہ کیے جائیں۔ یہ بہت سارے ارشادات میں سے چند میں نے اس تقریر کے لیے انتخاب کیے تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ کے بعثت کے ان جامع اور وسیع مقاصد عالیہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ایک عالمگیر اور روحانی انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان مقاصد کی خاطر صرف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ اس مقصد میں اور مقصد جہاد، مقدس جہاد میں کامیاب و کامرانی کے ساتھ اپنی زندگی گزرے۔ سامعین کرام، احیاء دین اسلام اور قیام میں شریعت اسلامیہ کا یہ مقدس سفر کیسے شروع ہوا اور کس طرح تکمیل کو پہنچ رہا ہے، آئیے اس ایمان افروز سفر کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں عیسائیت ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ بالخصوص ہندوستان میں عیسائی منادوں کی یلغار اپنے عروج پر تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک دن وہ خانہ کعبہ پر بھی عیسائیت کا پرچم لہرا دیں گے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر جوش میں آئی۔ قادیان کی بستی سے ایک نفس پاک کا انتخاب ہوا۔ فرشتوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، کہ یہ ہے وہ مقدس وجود جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار ہے، اور یہی ہے جو اسلام کا بہترین دفاع کرتے ہوئے اسلام کو ساری دنیا میں فتح یاب کر سکتا ہے۔ حاضرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پرسوز دعاؤں سے احیاء اسلام کے مقدس جہاد کا آغاز فرمایا۔ یہ ایسی دعائیں تھیں جن میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں کی جانے والی دعاؤں کی جھلک پائی جاتی ہے۔ درد بھرے 2 اشعار اس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ مسیح پاک علیہ السلام کی دعائیں اس طرح تھیں کہ میرے آنسو اس غم دل سوز سے تھمتے نہیں، دین کا گھر ویراں ہے اور دنیا کے ہیں عالی منار۔ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ سامعین کرام، خدائے ذوالعرش نے آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کا یہ محافظ اللہ تعالیٰ کی غالب نصرت کے برکت سے مذہبی دنیا پر چھا گیا۔ اسلام کے جسد بے جان میں زندگی پڑ گئی۔ عیسائی مناد اور دیگر مذاہب کے مذہبی رہنما بھی میدان مقابلہ سے بھاگنے لگے۔ آپ نے سب مخالفین کو نشان نمائی کے مقابلے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کے اذن سے،
لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیت کے بنیادی عقائد، ابنیت مسیح، الوہیت مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیبی موت اور کفارہ وغیرہ کے عقائد کی زوردار براہین سے تردید فرمائی۔ آپ نے ان موضوعات پر متعدد کتابیں لکھیں اور مناظرات بھی کیے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف آپ کے مخالف مسلمانوں نے بھی کیا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت کے مقابل پر یہ عیسائی بھاگتے پھرتے تھے۔ نور محمد صاحب مالک اصح المتابع نے بڑے صاف لفظوں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وفات مسیح ثابت کرنے سے مسیح موعود علیہ السلام نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دی۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی دلی تمنا تھی کہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا اور غلبہ ہو۔ یہ سوچ اور فکر آپ کو ہمیشہ دامنگیر رہتی، دن رات غلبہ اسلام کی دعاؤں سے آپ کی زبان تر رہتی۔ آپ کے اس بے تاب جذبے کا اندازہ اس ایمان افروز روایت سے کیا جا سکتا ہے جو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی بیان کردہ ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس کمرے میں بیٹھے تھے۔ حضور ایک کتاب کی تصنیف میں مصروف تھے۔ دروازے پر کسی شخص نے خوب زوردار دستک دی۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جا کر معلوم کرو کہ کون ہے اور کس غرض سے آیا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو دستک دینے والے نے بتایا کہ مولوی سید محمد حسن امروہی صاحب نے بھجوایا ہے کہ حضور کی خدمت میں یہ خوشخبری عرض کی جائے کہ آج فلاں شہر میں ان کا ایک غیر احمدی مولوی سے مناظرہ ہوا اور انہوں نے اس مولوی کو شکست فاش دی، اس کو بہت رگیدا اور وہ مولوی بالکل لاجواب ہو گیا۔ حضرت مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ باتیں سننے والی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا پیغام منوان حضور کی خدمت میں عرض کیا تو حضور سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ ان کے اس طرح زوردار دروازہ کھٹکھٹانے اور فتح کا اعلان کرنے سے میں یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ یہ خبر لائے ہوں گے کہ یورپ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ جذبہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں کہ اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیلے، یورپ میں بھی پھیلے، مشرق میں بھی پھیلے، مغرب میں بھی پھیلے۔ تو یہ آپ کی تمنا تھی، یہ آپ کی دعا تھی اور یہی آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ سامعین کرام، احیاء دین کے جذبے کے حوالے سے میں ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں احیاء دین کا جذبہ بے انتہا تھا۔ حضرت مولوی فتح الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک رات آپ کو یعنی مسیح پاک علیہ السلام کو سخت درد کی وجہ سے نہایت کربناک حالت میں دیکھا۔ صبح اس کا ذکر حضور سے کیا تو آپ نے فرمایا، میاں فتح الدین، کیا تم اس وقت جاگتے تھے جب یہ میری کیفیت تھی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے، جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو مصیبتیں اس وقت آ رہی ہیں ان کا خیال آتا ہے تو ہماری طبیعت سخت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ درد ہے جو ہمیں اس طرح بے قرار کرتا ہے۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے احیاء اسلام اور اقامت شریعت کا مضمون بہت وسیع، گہرا اور دقیق ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ آپ نے زندہ خدا کی زندہ اور ایمان افروز تجلیات کے نشانات دکھا کر اسلام کی عظمت کو فروزاں کیا۔ مسلمانوں میں مروجہ غلط عقائد کی
پرزور اور مدلل تردید فرمائی۔ 30 قرآنی آیات سے وفات مسیح علیہ السلام ثابت کی اور صحیح اسلامی عقائد کو ایک جلالی عظمت اور شان کے ساتھ پیش فرمایا۔ اپنے اس مشن کی تکمیل کی خاطر کہ دین اسلام کا چرچا ہو اور قیام شریعت اسلامیہ ہو، اس کو خدائی تائید و نصرت سے ساری دنیا پر اشکار فرمایا اور حقیقی اسلام کی روشن تعلیم پر عمل کرنے والی حقیقی مومنوں کی عالمگیر جماعت احمدیہ قائم فرمائی، جس میں شمولیت کا اعزاز آج ہم سب کو نصیب ہے۔ اور یہ جماعت احمدیہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے سائے میں اب تک دنیا کے 213 ملکوں میں مستحکم بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شجرہ طیبہ کی طرح ساری دنیا میں بڑی سرعت سے ترقی پذیر ہے۔ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ آج عالم احمدیت پر سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا۔ ایک شعر ہے، جل رہا ہے سارا عالم دھوپ میں بے سائباں، شکر مولا کہ ہمیں یہ سایہ رحمت ملا۔ سامعین کرام، حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے قریباً 90 کتابیں تحریر فرمائیں، جو 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے شائع شدہ ہیں۔ ان میں سے بہت سی کتب کے تراجم دنیا کی متعدد زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ آپ کی مبارک زبان سے جاری ہونے والے پرحکمت کلمات ملفوظات کی 10 جلدوں میں شائع شدہ ہیں اور علم و حکمت کا ایک وسیع ذخیرہ ہیں۔ یہ ذخائر مسلمان کہلانے والوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی روحانی مائدہ ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی شمع ہدایت کا کام دے رہے ہیں۔ آپ کا یہ روحانی ورثہ ابدالآباد تک احیاء دین اور قیام شریعت کا زندہ جاوید ورثہ ہے، جسے انصاف پسند قارئین ہمیشہ سراہتے ہیں۔ اس علمی خزانے کے بارے میں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ سامعین کرام، ایک اور بڑی اہم بات احیاء دین اور اقامت شریعت کے بارے میں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کے اغراض و مقاصد کو دوام عطا کرنے کے لیے جب اس نے الہی سے جماعت قائم کرنے اور اس غرض سے بیعت کا آغاز فرمایا، تو اولین بیعت کرنے والوں کے ناموں کے اندراج کے لیے ایک رجسٹر بنوایا اور اس پر یہ الفاظ لکھوائے۔ یہ ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ الفاظ یہ تھے، بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت۔ یہ الفاظ آپ کی بعثت اور جماعت کی غرض و غائد کی کیا خوب وضاحت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بیعت کے لیے جو 10 شرائط، بنیادی شرائط مقرر کیں، وہ تو ساری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں۔ یہی 10 شرائط بیعت ہیں جو جماعت احمدیہ کی بنیاد ہیں، اور انہی شرائط کی پابندی سے مسیح پاک علیہ السلام کی آمد کے بنیادی مقاصد احیاء دین اور قیام شریعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہاں ایک میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں جس میں بر صغیر کے ایک مشہور علمی شخصیت علامہ نیاز فتح پوری نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے قائم کی جانے والی احمدیہ جماعت کے اعلیٰ مومنانہ کردار کو سراہتے ہوئے جو تبصرہ کیا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے لکھا کہ اس میں کلام نہیں کہ انہوں نے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، کہ انہوں نے یقیناً اخلاق اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا اور ایک ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی جس کی زندگی کو ہم یقیناً اسوہ نبوی کا پرتو کہہ سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی سچا اور عارفانہ تبصرہ کیا ہے کہ جماعت احمدیہ نے آج قرون اولیٰ کی یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا دوسرا مقصد قیام شریعت تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے احکام شریعت کے حوالے سے سب سے پہلے
خود اپنا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ آپ کی ساری زندگی قرآن مجید کی نصائح کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق تھی، لیکن آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی، جن کو بعض اوقات لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی اہمیت نہیں سمجھتے، ان باتوں کا خیال رکھا۔ اس قسم کی چند مثالیں میں نے انتخاب کی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے اس پاک نمونے کو دیکھ کر آپ کے جانثار متبعین نے بھی اسی اسلوب کو اپنایا، اور قیام شریعت کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ قیام شریعت کے حوالے سے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے بابرکت نمونے کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ سیالکوٹ میں قیام کے دوران جب آپ کچہری سے گھر واپس تشریف لاتے تو دروازے میں داخل ہونے کے بعد دروازے کو پیچھے مڑ کر بند نہیں کرتے تھے تاکہ گلی میں اچانک کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ کتنا لطیف نقطہ ہے، عارفانہ اور عفت اور پاکیزگی کی مثال ہے، تاکہ گلی میں اچانک کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے، بلکہ دروازے میں داخل ہوتے ہی دونوں ہاتھ پیچھے کر کے پہلے دروازہ بند کرتے اور پھر پیچھے مڑ کر زنجیر لگایا کرتے تھے۔ ایک اور بہت ہی اہم واقعہ بیان کرتا ہوں، بڑا معروف ہے، لیکن وہ بھی اسی بات کو ثابت کرتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پابندی کو ہمیشہ ہر دوسری چیز پر فوقیت دی۔ ایک دفعہ آپ گرداسپور تشریف لے گئے، سخت گرمی کا موسم تھا، آپ کے لیے مکان کی چھت پر چارپائی بچھا کر بستر تیار کیا گیا۔ آپ نے بستر دیکھا تو اس طرح پیچھے ہٹے جس طرح کوئی خطرناک چیز سے ڈر کر پیچھے ہوتا ہے۔ فرمایا، میں ہرگز اس جگہ سو نہیں سکتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس چھت پر منڈیر نہ ہو اس پر سونا نہیں چاہیے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام غضب کی گرمی کے باوجود اندر کے کمرے میں جا کر سوئے۔ پھر ایک تیسری مثال یہ ہے کہ نمازوں کے وقت پر ادا کرنے کا یہ حال تھا کہ عدالت میں مقدمات کی کارروائی کے دوران بھی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ کچہری میں عین نماز کا وقت آ جاتا تو آپ کمال محویت اور ذوق و شوق سے نماز میں مصروف رہتے۔ سیر کے دوران نماز کا وقت ہو جاتا تو راستے میں ہی احباب کے ساتھ وقت پر نماز باجماعت ادا فرماتے۔ پھر ایک چوتھی مثال ہے کہ سوئے ہوئے آدمی کو نماز کے لیے بیدار کرتے وقت ہمیشہ آپ پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹوں سے جگایا کرتے تھے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ یہ طریقہ کیوں ہے، آپ آواز کیوں نہیں دے دیتے، اس کو ہلا جلا کے کیوں نہیں بیدار کرتے؟ تو آپ نے جواباً فرمایا، مسیح موعود علیہ السلام نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ مبارک تھا اور میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔ جہاں تک قیام شریعت کے حوالے سے چند اور مثالیں ہیں وہ بھی میں پیش کرتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ مسیح موعود علیہ السلام کی ایک مثالیں چند میں نے بیان کر دیں۔ اب یہ ذرا دیکھیں کہ آپ کے متبعین نے کس وفاداری سے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنی زندگیوں میں اس قیام شریعت اور پاک تبدیلیوں کے شاندار نمونے پیش کیے۔ اپنے اعمال سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ مسیح زمان کے سچے مطیع اور جانثار ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ مسجد اقصی قادیان میں لیکچر دے رہے تھے کہ بابا کریم بخش صاحب سیالکوٹی کسی کام کے لیے باہر گئے، واپس آ رہے تھے کہ حضور کے یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑے کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ الفاظ حضور نے مسجد کے اندر موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائے تھے، لیکن کریم بخش صاحب الفاظ سنتے ہی فوراً بازار میں بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے مسجد اقصی کی سیڑھیوں پر پہنچے اور حضور کی تقریر سنی۔ ایک دوسری مثال سنیے کہ ایک دفعہ نماز کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو دیکھا کہ دروازے کے قریب ایک صاحب نماز ادا کر رہے۔ حضور فوراً وہاں کھڑے ہو گئے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ کھڑے ہو گئے، اور جب تک وہ صاحب نماز پڑھتے رہے آپ وہیں کھڑے رہے، اور نمازی کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ جس جگہ جانا تھا وہاں تشریف لے گئے۔ ایک اور بڑی ہی یاد رکھنے والی مثال ہے، سیرا لیون کے علی روجر صاحب کی مثال ہے۔ یہ نہایت مخلص احمدی تھے سیرا لیون کے، انہوں نے احمدیت قبول کی تو اس وقت وہ نوجوان تھے اور ان کی 12 بیویاں تھیں۔ جماعت کے مربی مولانا نذیر احمد صاحب علی نے انہیں فرمایا کہ اب آپ احمدی ہو چکے ہیں، اس لیے قرآنی تعلیم کے مطابق صرف 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، باقی کو طلاق اور نان نفقہ دے کر رخصت کر دیں۔ علی روجر صاحب کی مثال دیکھیں، انہوں نے نہ صرف اس ہدایت پر فوراً عمل کیا بلکہ مربی سلسلہ کے کہنے پر ادھیڑ عمر کی 4 بیویاں اپنے پاس رکھیں اور نوجوان بیویوں کو رخصت کر دیا۔ یہ چند مثالیں کس خوبصورتی سے واضح کرتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کو اور آپ کے وفاشار متبعین نے احیاء دین اور اقامت شریعت کے لیے کیسے کیسے ایمان افروز نمونے قائم کیے، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی جاری و ساری ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ساری زندگی احیاء دین اور قیام شریعت کی خاطر فقید المثال مسلسل جہاد فرمایا۔ اس کا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یقیناً اس مختصر ذکر سے اس کا پورا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، ہاں اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے ان بے لوث بیانات سے جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رحلت پر غیر از جماعت لوگوں نے تبصرے کیے اور آپ کو خراج تحسین پیش کیا، اور کہا جاتا ہے کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ خوبی وہی ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ اس دشمنوں کے اعتراف کے چند نمونے سنیے۔ براہین احمدیہ کی اشاعت پر مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے ہمیشہ مخالفت کرنے کے باوجود لکھا کہ میری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی۔ اسلامی اصول کی فلسفی کے مشہور لیکچر کے بعد اخبار جنرل و گوہر آصفی نے لکھا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اس میدان مقابلہ میں اسلامی پہلوانی کا پورا حق ادا کیا اور یہ مضمون سب سے بالا رہا۔ اخبار وکیل امرتسر نے آپ کی وفات پر لکھا کہ بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو۔ اخبار نے آپ کو فتح نصیب جرنیل کا خطاب بھی دیا، نیز لکھا کہ مرزا صاحب کی خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی۔ اخبار البشیر نے لکھا کہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت اقدس اس زمانے کے نامور مشاہیر میں سے تھے۔ کرزن گزٹ دہلی نے لکھا کہ کسی بڑے سے بڑے عاریہ اور بڑے سے بڑے پادری کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا۔ پائنیئر الہ آباد نے لکھا کہ قادیان کا نبی ایک ایسا انسان تھا جو ہر روز دنیا میں نہیں آیا کرتے۔ تہذیب نسواں رسالے نے لکھا کہ وہ نہایت باخبر، عالم، بلند ہمت اور مصلح اور پاک زندگی کا نمونہ تھے۔ صادق الاخبار نے لکھا کہ واقعی مرزا صاحب نے حق حمایت اسلام کا کما حق ادا کر کے خدمت دین اسلام میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ حضرات، یہ چند اعترافات تھے ان لوگوں کے جو جماعت کے مخالف رہے لیکن سچی باتیں کہنے سے ان کو مفر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حق بات اپنی زبانوں سے بیان کی۔ سامعین کرام، اب اپنی تقریر کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت اور پرحکمت ارشادات میں سے ایک ارشاد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسا زوردار ارشاد ہے کہ جو ہم سب کو پوری طرح بیدار کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بہت توجہ سے سننے والا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے والا ارشاد ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے لیے جو ہدایت لکھی وہ آپ کی کتابوں میں ہیں۔ کشتی نوح میں
ہماری تعلیم کے حصے میں وہ ارشادات ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں، ان سب کو یاد رکھتے ہوئے اس ارشاد کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں، نرا زبان سے کہہ دیا کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی فرمایا، میں تم سے یہ نہیں چاہتا۔ سب احباب جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ۔ یہ نکمی بات ہے، خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا کی اس حالت نے بھی یہی تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے، وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر تم اے میری جماعت کے لوگوں، پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا معنی؟ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو۔ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو۔ یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدوں زندہ نہیں رہ سکتی، بس اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو۔ یہ آخری فقرہ میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عمل کے بدو زندہ نہیں رہ سکتی، یعنی جماعت۔ فرمایا پس اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب ارشادات پر واقعی طور پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔